السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم المسح علی الإصابۃ والجبرۃ کے تحت میں جو کچھ آ رہا ہے وہ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ المسح علی الإصابہ، مسح کرنے، اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ خف پہ مسح کرنے کے بارے میں پڑھ لیے ہم تفصیل کے ساتھ، اس کے شرائط کیا ہیں، کیا کیا صورتیں نکلتی ہیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ پڑھ لیے ہم لوگ۔ اب المسح علی الإصابۃ، کوئی شخص پٹی باندھا ہے یا والجبیرۃ پلسٹر لگایا ہے۔ اصابت کا معنی ہوتا ہے جب ہمارا کہیں بدن کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے تب جو پٹی لگاتے ہیں اس کو بولتے ہیں اصابت۔ اور جبیرت یعنی جب کوئی بدن کا حصہ ٹوٹتا ہے تب جب پٹی لگتی ہے تو اس پٹی کو جبیرت بولتے ہیں، جس کو ہم لوگ پلسٹر بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ لگ جاتا ہے تو وہ جو عضو جہاں پہ وہ دھونا ضروری رہتا ہے تو وہ دھونے نکال کے پٹی دھونے کی ضرورت نہیں رہتی اس جگہ کو، بلکہ اوپر سے ہاتھ گیلا کر کے مسح صرف کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے، یعنی آپ مجتبی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے درمیان سے چن لیا ہے۔ وما جعل، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا علیکم آپ پر یا آپ سب مسلمانوں پہ فی الدین، دین میں من حرج، کوئی تکلیف کی چیز نہیں بنائی ہے۔ مطلب جو کچھ بھی اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے یا لازم کیا ہے یا جو بھی حکم دیا ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اگر انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، دقت کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بھی پٹی وغیرہ باندھ لیتے ہیں تو اگر ہم کو جو ہے حکم ملے کہ کوئی بھی صورت ہو تم کو جو ہے وہ عضو دھونا پڑے گا تو یہ تکلیف کی بات ہو جاتی ہے نا۔ تو اسلام میں اس طرح نہیں ہے، جو آسانیاں ہوتی ہیں اسلام وہ فراہم کرتا ہے، آسان سے آسان کر دیتا ہے عبادت کو بجا لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اذا جرح عضو، اگر کوئی بدن کا کوئی پارٹ جو ہے مجروح ہو گیا یعنی زخمی ہو گیا، وربط باصابۃ، اور اس پارٹ کو جو ہے پٹی سے باندھ دیا گیا، وکانا صاحب الإصابہ، اور جس کو پٹی لگی ہوئی ہے وہ ہو لا یستطیع غسل الوضوء، اس عضو کو دھو نہیں سکتا ہے، اگر دھوئے گا تو تکلیف ہوگی، تو ولا مسح، اور نہ ہی اس جگہ کو وہ مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس جگہ کو دھو لے، اگر دھو نہیں سکتا ہے تو اس جگہ کو مسح کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے تو یمسح اکثر ما شد بہ العضو من فوقہ، تو جو پٹی لگی ہوئی ہے نا صرف اسی کے اوپر سے مسح کر لے گا، اکثر حصہ جو ہے مسح کر لے گا اگر تو سمجھ لو مسح ہو جائے گا، وہ اس عضو کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے نا۔ ولا یزال یمسح الی ان یلتئم الجرح، اور یہ کب تک مسح کرتا رہے گا؟ جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، وہ زخم جو ہے بھر نہ جائے، جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ ولا یشترط ان یکون قد شد العصابۃ علی طہارہ، یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ جو اصابت باندھا گیا ہے یا جو پٹی باندھی گئی ہے وہ طہارت پہ باندھی گئی، جیسے ہم لوگ خف پہ مسح کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ خف پہ مسح کرنا اس وقت شرط ہو، اس میں ایک شرط ہے کہ وہ جو خف پہنا ہے نا وہ طہارت پہ پہنا ہو، یعنی وضو ایک بار بنا لیا ہو، پیر دھو لیا ہو، پھر اس کے بعد اس کو پہن لیا ہو، لیکن اسے پٹی پہ جو مسح ہے وہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ کذا اذا انکسر، اب یہ ہو گیا اصابت کے بارے میں، کہ زخم لگ گیا تو اس کے بارے میں۔ اب یہاں جو ہے اگر ٹوٹ جائے کوئی پارٹ، کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے ہمارے بدن کو، اس وقت جو ہم پٹی باندھتے ہیں تو اس پہ بھی جو ہے مسح کر سکتے ہیں، وہی ہے کذا اذا انکسر عضو، اگر اسی طرح اگر کوئی بدن کا پارٹ اپنا ٹوٹ جائے، وشدت علیہ جبیرۃ، اس پہ پلسٹر لگا دی جائے، یمسح علی الجبیرۃ حتی یلتئم الجرح، تو وہاں پہ بھی مسح ہی کرے گا وہ اس پٹی پہ جب تک کہ وہ زخم یا تو جو ٹوٹی ہوئی ہڈی وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ ولا یشترط شد الجبرۃ علی طہارۃ، اسی طرح یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ پلسٹر کو بھی جو ہے نا شرط نہیں ہے کہ طہارت پہ پہنا ہو، پہلے طہارت حاصل کیا ہو یعنی وضو بنا لے پھر اس کے بعد پٹی باندھے تبھی مسح کر سکتا ہے پٹی پہ، ایسا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں۔
اب دیکھو بتا رہی ہے جوز ان یمسح علی جبیرۃ احدى الرجلین ویغسل رجل الاخرى، ایک انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ دونوں پیروں میں پٹی لگی ہوئی ہے، تو اس نے کیا کیا، ایک پیر پہ پٹی کے اوپر سے مسح کر لیا اور دوسرا اس نے کیا کیا، دھو لیا۔ ایسا بھی جائز ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو، اگر نہیں کر سکتا ہے تو دونوں کے اوپر سے ہی مسح کر لے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نکال کے پٹی اس پیروں کو دھوئے، ٹھیک ہے۔ لا يبطل المسح بسقوط الجبیرۃ، اب یہاں بتا رہے کہ اگر جبیرت گر جائے قبل التئام الجرح، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک دم ڈھیلی پٹی رہتی ہے، اپنے آپ گر جاتی ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے مسح کرنا جو ہے، مسح جو ہے سقوط ہو جائے، جو ابھی جیسے میں نے مسح کیا، اب میں نماز پڑھنے جا رہا تو اچانک سے کیا ہو گیا، پٹی گر گئی، تب میں پھر سے مطلب مجھے مسح کرنا پڑے گا کیا، پٹی باندھنے کے بعد؟ ایسا ضروری نہیں ہے، پٹی گر گئی آپ باندھ لو، دوبارہ مسح کرنے کی اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولیکن الافضل ان یعید المسح بعد تبدیل الجبیرہ، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جب پٹی بدلی جائے، اگر وہی پٹی باندھ لی تو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر مسح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ پٹی جو ہے نا گر گئی، تم نے کیا کیا، اس کو تبدیل کر دیا ہے نا، جبیرت تبدیل کر دیا، تب اس کے بعد جو ہے نا تم کو افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ آپ جو ہے مسح کرو، وہ پٹی کے اوپر مسح کر لو، کیونکہ وہ پٹی دوسری ہے نا، اس لیے، لیکن ضروری نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اذا رمد احد، اگر کسی شخص کو آنکھ آ جاتی ہے نا، آنکھ میں جو بلنی پڑ جاتی ہے اس کو بولتے ہیں رمیدہ، رمد بولتے ہیں اس کو، تو اگر کسی شخص کو وہ بیماری ہو گئی آنکھ میں، وَنَهَاهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ، اور اس کو ایک مسلمان طبیب نے، ڈاکٹر نے، حاذق جو بہت ماہر ہو اپنے فن میں، اس نے منع کر دیا، کس سے، ان غسل العینین، وضو کے وقت یا غسل کے وقت، اپنے وضو کے وقت اپنے کیا بولتے ہیں، دونوں آنکھوں کو دھونے سے، کیونکہ آنکھ میں ہوتا ہے نا، رمد جو ہے وہ آنکھ میں ہی ہوتا ہے، آنکھ کی بیماری ہے، تو آنکھ دھونے سے اس نے منع کر دیا اور بولا کہ مطلب آنکھ دھو گے تو تم کو تکلیف زیادہ ہو جائے گی، تو اس وقت جاز لہ المسح، تو اس وقت جو ہے نا اس کو وضو بناتے وقت یا غسل کرتے وقت آنکھ کو دھونا ضروری نہیں رہے گا، اس کے اوپر وہ مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا تشترط النیۃ فی المسح علی الخفین، خف پہ مسح کرتے وقت جو ہے نا نیت شرط نہیں ہے، مطلب نیت ہونا کہ میں وضو بناتے وقت جو ہے اس کے اوپر مسح کر رہا ہوں پیر دھونے کے بدلے میں، اس طرح نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جبیرت پہ بھی مسح کرتے وقت ضرورت نہیں ہے، اور راس سر پہ بھی مسح کرتے وقت ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي التَّيَمُّمِ، لیکن تیمم کے باب میں، تیمم کے وقت جو ہے ہم کو نیت شرط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیت تیمم جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ تیمم کے جو واجبات ہیں یا جو فرائض، اس میں نیت بھی آتی ہے نا، کہ نیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں طہارت حاصل کرنے کے لیے مٹی سے تیمم کر رہا ہوں، ہے نا، یا دھول سے تیمم کر رہا ہوں، پاکی حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے، اس کے قائم مقام ہے، میں اس کے بدلے میں یہ کر رہا ہوں، تو اس طرح کی نیت وہ اپنے دل میں رہے، بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو مسح کر رہے ہیں تو اس وقت وہ جو میں نے بتایا کہ وہ سب نیت ہونی چاہیے، وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ تو کتاب الصلاح چالو ہو جائے گا، نماز کے بارے میں بیان چالو ہو جائے گا، اور جو کچھ بھی شک اگر ہے آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔